الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرا محترم بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دو انسانوں کی قسمیں بنائی ہیں، مرد و عورت۔ بعض اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور بعض اعتبار سے عورتوں کو کلی اعتبار سے مردوں کو فضیلت حاصل ہے انتظامی امور کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے بھی کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ عورتوں کو فضیلت اس اعتبار سے حاصل ہے کہ عورتیں نبی ہوتی تو نہیں ہیں مگر نبی بنتی تو نہیں ہیں مگر نبیوں کو جنتی ہیں۔ ہر نبی ماں کی گود ہی میں پلا اور بڑا ہے، اور اگر عورت بنتی ہے خاندان بنتا ہے، عورت بگڑتی ہے خاندان برباد ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عورتوں کا حال بہت ہی برا تھا۔ بعض قومیں عورتوں کو انسان ماننے ہی سے انکار کر چکی تھیں، عورتیں انسان ہیں ہی نہیں، کوئی اور مخلوق ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو عورت ہے۔ عربوں میں خود حال ان کا یہ تھا کہ عورت ایک باندی کی شکل میں تھی، وہ کھا اور پی تو سکتی ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے جس کا مطالبہ کر سکے۔ یہاں تک کہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو آدمی اس وقت حقیر اور ذلیل سمجھتا تھا جب اس کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں رسوا ہو گیا، حالانکہ خود نہیں سوچتا تھا کہ میں بھی تو کسی کی بیٹی سے پیدا ہوں، میری ماں نہ ہوتی تو میں کیسے پیدا ہوتا۔ اور اسی وجہ سے کتنے لوگ ایسے تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیتے، دفنا دیتے تھے۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو قرآن کہہ رہا ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب انہیں بشارت و خوشخبری سنائی جاتی ہے بچی کے پیدا ہونے کی تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ اندر اندر گھٹتے رہتے ہیں۔ اب کریں تو کیا کریں، یا تو ذلت کے ساتھ روکے رکھیں یا اس کو زمین میں دبا دیں۔ اللہ فرما رہے ہیں الا ساء ما يحكمون، کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں، کتنی بری سوچ ہے ان کی۔ تو یہ حال تھا عورتوں کا۔ ہمارے ملک کے اندر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ستی ہو جاتی تھی،
شوہر اگر مر گیا تو اب عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی آگ میں، چتا میں زندہ جل جائے۔ یہ اس کے لیے سب سے بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی، اور اس سے کوئی بیاہ لے، اس سے کوئی شادی کر لے، یہ ناممکن تھا۔ اگر زندہ رہے گی تو اچھوت بن کر زندہ رہے گی، مر جائے گی تو لوگ اسے کہیں گے بڑی عزت والی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے عورت کے مقام کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ دنیا کی تاریخ میں کسی دھرم نے، کسی مذہب نے، کسی کتاب نے عورت کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ بیان نہیں کیا ہے جتنا کہ اسلام نے بیان کیا، اور ہر روپ میں، ہر شکل میں۔ عورت بیٹی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات او اخوات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، دوسری روایت میں 2 بیٹیاں ہوں، تیسری روایت میں ہے 1 ہی ہو، اور پھر وہ اس کی کیا کرے؟ تربیت کرے۔ فَأَدَّبَهُنَّ وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُنَّ، ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا، اور پھر اچھی جگہ ان کو رخصت کر دیا، شادی کر دی، یا وہ اپنی موت مر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، قیامت کے دن یہ بچیاں اس کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں۔ لڑکوں کے لیے نہیں ہے، لڑکوں کی تربیت کے لیے بشارت نہیں ہے، صرف بچیوں کے لیے کہ اگر ان کی اچھی تربیت کر دی تو یہ بچیاں جہنم سے آڑ بن جائیں۔ تو بیٹی ہے یا بہن، بہن کے لیے بھی یہی الفاظ ہیں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر اگر یہی لڑکی، یہی بچی شوہر بن جاتی ہے، بیوی بن جاتی ہے اپنے شوہر کی، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق بیان کیے۔ شوہر کو کہا کہ تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قرآن نے اعلان کیا عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ تم اچھا معاملہ کرو۔ قرآن نے اعلان کیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے بھی اتنے حقوق ہیں جتنے کہ عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ یہ بیویوں کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ پوری سورہ نساء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی۔ نساء کے معنی عورتوں کے ہیں، نام ہی رکھ دیا پوری سورت کا سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کو بیان کیا اور حق تلفی کرنے والوں کے انجام کو بھی بیان کیا۔ اور یہی اگر ماں بن جاتی ہے، یہی بچی ماں بنتی ہے تو ماں کی شکل میں حق کیا بیان کیا؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ تمہاری ماں۔ پھر کون ہے؟ تمہاری ماں۔ پھر کون ہے؟ تمہاری ماں۔ پھر کون ہے؟ کہ تمہارا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کے حق کو بیان کیا اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی پر بس نہیں کیا، پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ماں کے قدموں میں جنت کو تلاش کر لو، مل جائے گی۔ اس کی ایسی خدمت کرو کہ دل سے دعا دے دے، ایسی خدمت کرو کہ اللہ بھی راضی ہو جائے تو جنت تمہاری پکی ہو جائے گی۔ تو ماں کا بھی حق بیان کیا۔ تو عورت کے جتنے روپ ہو سکتے تھے، ہر روپ کے حق کو اجاگر کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج عورتوں کے جو اپنے آپ کو پاسدار کہتے ہیں، عورتوں کا جو محافظ کہتے ہیں اپنے آپ کو، عورتوں کے حقوق کا سب سے بڑا اپنے آپ کو علمبردار کہتے ہیں، حقیقت میں وہی عورتوں کے حقوق کو چھیننے والے، لوٹنے والے اور ان کی زندگیوں کو تباہ کرنے والے اور جہنم کا ایندھن بنانے والے ہیں۔
نعرہ کچھ اور لگاتے ہیں، کرتے کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے۔ نعرہ لگاتے ہیں بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، اور پھر اسی بیٹی کے گلے کو ریت دیتے ہیں، اسی بیٹی کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، اسی بیٹی کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، اسی بیٹی کے ساتھ روزانہ کہیں نہ کہیں وہ بہیمانہ اور وہ سلوک ہو رہا ہے کہ روح کانپ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں روزانہ ہو رہا ہے۔ یہ بیٹی بچ رہی ہے یا بیٹی کے ساتھ درندگی کی جا رہی ہے؟ تو اس لیے صرف نعرے لگانے سے کام نہیں بنتا۔ اسلام نے نعرہ نہیں لگایا ہے، اسلام نے ایک روشن راہ دی ہے چلنے کی، اور چل کر کے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر کے آئے تھے، اس میں بیٹی کیسی محافظ تھی؟ عدی بن حاتم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عدی تیری آنکھیں یہ منظر دیکھیں گی، تیری آنکھیں یہ منظر دیکھیں گی کہ ہیرا سے ایک عورت چلے گی اور ملک شام میں وہاں سے چلے گی اور آ کر کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، زیورات میں لگی ہوئی ہوگی، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا ہے، میری آنکھوں نے منظر دیکھا ہے۔ ایک بہن آئی، طواف کیا، زیورات میں لگی ہوئی تھی، میں نے پوچھا بہن کہاں سے آئی؟ کہا میں ملک شام کے مقام ہیرا سے آئی ہوں۔ پوچھا بتا تیرے ساتھ لوگوں نے کیا برتاؤ کیا؟ کہنے لگی کہ جس گاؤں سے گزرتی تھی مجھے لگتا تھا کہ میرے جتنے بھی مرد ہیں وہ میرے بھائی ہیں، میری عمر سے بڑے تھے وہ مجھے باپ لگ رہے تھے، جو مجھ سے چھوٹے تھے بھائی لگ رہے تھے، جو عورتیں میں نے دیکھی جو مجھ سے عمر میں بڑی تھیں وہ ایسا لگ رہا تھا میری ماں کا روپ دھارے ہوئے ہیں، جو چھوٹی تھیں لگ رہا تھا یہ میری بہنیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نظام صرف زبان پر نہیں، یہ نعرہ صرف زبان پر نہیں دیا تھا، نظام ایسا بنایا تھا، لوگوں کی ذہن سازی کی تھی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت دل کے اندر ایسی بٹھائی تھی کہ اگر کوئی عورت گزر رہی ہے چاہے وہ ملکہ حسن ہی کیوں نہ ہو، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے۔ اور آج اگر کوئی بہن گزر جائے رات کی تاریکی میں تو شاید زندہ سلامت بچ کر کے آنا مشکل ہے، اور اگر آ گئی تو اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، اور جو عزت کے محافظ ہیں وہی عزت کے لٹیرے بن جاتے ہیں، وہی عزت کے لٹیرے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے حکومت سے، محافظوں سے اپنی بچیوں کی حفاظت کی امید رکھنا سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اپنی بچیوں کی حفاظت خود کرو، اپنی بچیوں کی حفاظت خود کرو، اپنی بچیوں کی وہ ذہن سازی کرو، دینی ماحول دو، گھر کے اندر وہ تہذیب اور سلیقہ اور وہ ادب اسلامی سکھاؤ کہ وہ گھر میں رہنا ہی اپنے لیے سب سے بڑی عزت سمجھیں، باہر جانے میں اپنی ذلت محسوس کریں، باہر جانے میں اپنی عزت کو تار تار کرنا سمجھیں کہ نہیں میری عزت گھر میں ہے، میرا مقام گھر میں ہے، مجھے اللہ کی طرف سے جو مرتبہ ملے گا وہ گھر میں رہنے میں ملے گا، باہر جانے میں نہیں ملے گا۔ عورت گھر کی زینت ہے، بیٹی گھر کی زینت ہے، بازار کی زینت نہیں ہے، دکانوں کی زینت نہیں ہے، کمپلیکس کی زینت نہیں ہے، اور ایئر ہوسٹس بن کر کے وہ زینت تمام مسافرین کی آنکھوں کی سکائی کا سامان بن کر کے زینت نہیں رہ سکتی، بلکہ عورت جب گھر میں رہے گی اور پردے کے ساتھ رہے گی اسی میں اللہ نے اس کی عزت کو محفوظ کیا ہے، اسی میں اللہ نے اس کی عزت رکھی ہے۔ اور آج کل جو ماحول چل رہا ہے اور جو ماحول چل نہیں رہا چلایا جا رہا ہے، بن رہی رہا جو بنایا جا رہا ہے، الامان والحفیظ، ایسے ماحول سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہم ہیرے کی حفاظت کرتے ہیں اس طریقے سے اپنی بچیوں کی حفاظت کرو۔ آپ 1 تولہ سونا گھر سے باہر تو نہیں ڈالتے، گھر سے باہر تو نہیں ڈالتے، آپ لاکر میں اسے رکھتے ہیں،
قسم اللہ پاک کی، ساری دنیا کے ہیرے جواہرات، سونے چاندی ایک بہن کی عزت سے نہیں آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ سب کے سب خاک ہیں، سب کے سب گرد ہیں ایک عورت کی عزت کے مقابلے میں۔ ہم سونے کی حفاظت کر رہے ہیں، ہیروں کی حفاظت کر رہے ہیں اور چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی بچیوں کی حفاظت ہم سے نہیں ہوتی۔ اپنی بچیوں کو بھیڑیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، درندوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جو چاہے ان پر دست درازی کرے، جو چاہے ان کی عزت کو نیلام کر دے، لوٹ لے۔ میں نے بارہا کہا، آج پھر کہتا ہوں، ہم تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، موافق ہیں اور تعلیم کو زندہ کرنے والے ہیں، لیکن ہم لعنت بھیجتے ہیں اس تعلیم کے اوپر جس میں میری بہن کی، میری بیٹی کی عزت نیلام ہو جائے۔ ہم پیر کی ٹھوکر سے ماریں گے اس تعلیم کو جس میں میری بہن کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی جائے۔ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ لعنت ہے، یہ لعنت ہے۔ اور لوگ گرفتار ہو رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سروے ہوا، معلوم ہوا کہ اس سال کے اندر 5000 مسلمان بچیاں اب تک غیر مسلموں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ 5000 مسلمان بچیاں، کن کو جنا تھا انہوں نے؟ کس نے انہیں جنا تھا؟ مسلمان ماں نے جنا، مسلمان باپ نے تربیت کی، مسلمان گھر میں وہ پلی اور بڑھی، کانوں میں پیدا ہوئی تو آذان دی گئی، بڑی ہوئی تو کلمہ سکھایا گیا۔ لیکن آج وہی بچی وہ فاطمہ کی بھی بیٹی ہے، وہ خدیجہ کی بیٹی ہے، رقیہ کی بہن ہے، وہ نام اس کا مریم، نام اس کا رقیہ، نام اس کا فاطمہ، نام اس کا عائشہ، لیکن جا رہی ہے کس کے ساتھ میں؟ کس کے ساتھ میں؟ اپنے دین اور ایمان کو فروخت کر رہے۔ ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایک مسلمان بچی اگر غیر کے ساتھ جاتی ہے تو گویا کہ ایک مسلمان کا قتل ہو گیا، ایک مسلمان کا قتل ہو گیا، مسلمان ایک ختم ہو گیا۔ وہ ایک نہیں گئی، اس کی نسل سے جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے کفر میں گئے۔ 2 بچے، 4 بچے، 6 بچے جتنے پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے کہاں گئے؟ کفر میں گئے۔ باپ پلہ جھاڑ لیتا ہے، خاندان والے پلہ جھاڑ لیتے ہیں، وہ جانے، اس کا کام جانے، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ آپ کے لعنت بھیجنے سے اور پلہ جھاڑنے سے کام نہیں چلے گا، یاد رکھنا، کل قیامت کے دن اللہ گریبان پکڑے گا، باپ کا بھی، ماں کا بھی اور گھر والوں کا بھی، کہ تم نے اس کو ایسی تربیت کیوں دی تھی، ایسی تعلیم گاہوں میں کیوں بھیجا تھا جہاں اس نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، ایسے درندوں کے حوالے، جانوروں کے حوالے کیوں کیا تھا کہ انہوں نے اٹھا کر کے تمہاری بچیوں کو کفار کے حوالے کر دیا۔ ہم نے کیوں نہ ان کی ذہن سازی کی، کیوں نہ ان کا ہم نے ذہن بنایا دینی، کہ وہ کفر سے ایسے ہی نفرت کرتی جیسے پیخانے سے نفرت کرتی، وہ کفر سے ایسے ہی نفرت کرتی جیسے کہ آگ میں جانے سے نفرت ہوتی ہے۔ ہم نے ایمان کی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں بیٹھائی، اللہ کی محبت، نبی کی محبت دل میں نہیں بیٹھائی، قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں بٹھائی، اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں بٹھائی، جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے۔ چند لمحوں کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کر ڈالا، سب کچھ کر ڈالا۔ وہ اکیلی نہیں گئی، پورا خاندان بدنام ہوا، پورا اسلام بدنام ہوا، پورا دین بدنام ہوا ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں وہ گئی چلی گئی، ہماری جان سے جانے دو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، قطع تعلق کر لیا۔ نہیں کام چلے گا، یاد رکھنا، نہیں کام چلے گا۔ قیامت میں پکڑا جائے گا ان ماں باپ کو جن کی یہ بچی تھی، کیوں تم نے گھر سے نکلنے دیا، کیوں اس کے ہاتھ میں موبائل تھمایا تم نے، کیوں موبائل تھمایا جس کی وجہ سے اس کا کنٹیکٹ ہوا لڑکوں کے ساتھ میں۔ ہم ان کو برا نہیں کہیں گے جو کر رہے ہیں، ہم برا کہیں گے اس کے ماں باپ کو، ماں باپ کو برا کہیں گے، بھائی جو برا کر رہا وہ تو برا ہے ہی، ہم برے کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں، ہم اس کا ساتھ، ان کا تو ایک مشن ہے،
ان کا تو ایک مشن ہے، پورا پلان ہے. اور میں نے کئی سال پہلے یہ بات کہی تھی، کئی سال پہلے بات کہی تھی. پورا ان کا پلان ہے، باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، تربیت دی جا رہی ہے، لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کا خرچہ اٹھایا جا رہا ہے، پورے پلان کے تحت ہو رہا ہے کہ ان کی عزتوں کو لوٹو، اس کے بعد ان کو حوالے کر دو، کوٹھوں پہ بٹھا دو، جا کر کے زندگی اپنی وہاں گزاریں. کوئی زندگی وہ لڑکا نہیں رکھتا، 1 سال 2 سال استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد میں ان کو کہیں کا نہیں، گھر نہیں جا سکتی، منہ نہیں دکھا سکتی، شادی کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اب وہ کوٹھوں کو آباد کرتی ہے. یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اس ظالم باپ کی وجہ سے ہوا ہے، ظالم ماں کی وجہ سے ہوا ہے، جس نے ان کی تربیت دینی نہیں کی ہے. باپ محبت میں آ کر کے موبائل دے رہا ہے، بیٹی تو بات کیا کر، اور ظاہر ہے کہ وہ نمبرات وصول کر لیتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کس طریقے سے اس کو کیا کرنا ہے، ٹھگنا ہے، کس طریقے سے اس کی عزت کو لوٹنا ہے، کیسے اسے تباہ کرنا ہے. ان کو سارے کے سارے ڈھنگ آتے ہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ میں کیا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اگر آپ کی بچی کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو میں کہوں گا ایسے کالجوں کو طلاق دے دو جہاں پر بچی جا کر کے آپ کی تباہ ہو جاتی ہے. ایسے کالجوں میں بھیجنے کی ضرورت نہیں. حضرت تھانوی نے اسی لیے فرمایا تھا، کالج میں داخلے سے بہتر ہے فالج میں داخلہ ہو جائے. فالج میں ہو جائے، فالج پڑ جانا یہ کم بڑی بات ہے ایمان کے لٹ جانے سے. فالج پڑا تو کیا گیا؟ جسم گیا، اور بچی ہمارے ہاتھ سے گئی تو ایمان گیا. جسم جا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایمان جا رہا ہے، یہ تو بڑے مسائل ہیں. تو اس لیے میں تعلیم کا مخالف نہیں، اپنی درسگاہیں ہوں، اپنے اسکول ہوں، اور مسلمانوں کے تحت میں ہو، وہاں تعلیم اچھی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے آپ پڑھاؤ، لیکن ایسوں کے حوالے کر دو جو عیسائیت سکھائیں، ایسوں کے حوالے کر دو جو ہندوازم سکھائیں، ایسوں کے حوالے کر دو جو دیگر مذہب سکھا رہے ہو، اور فحاشی کے پورے پروگرام بنا دیتے ہو، جہاں ہفتے میں 15 دن میں 1 دن ڈانس سکھایا جاتا ہو، ڈانس پارٹی ہوتی ہو کہ دیکھو، اور بعد میں موسیقی گانا سکھایا جاتا ہو. گانا، یہ بھی کوئی تہذیب ہے؟ یہ بھی کوئی کلچر ہے؟ بچی کو گانا سکھایا جا رہا ہے، ڈانس سکھایا جا رہا ہے، ایک کلچر ہے؟ یعنی بد تہذیبی کو تہذیب کہا جا رہا ہے، بے حیائی کو ناچنا کہا جا رہا ہے. کہ جناب یہ کیا؟ یہ بھی ایک فن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک فن ہے. فن نہیں ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، اللہ کے واسطے اپنی بچیوں کی حفاظت کرو. جب ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں، قسم اللہ کی دل پھٹتا ہے، دل اندر سے روتا ہے. کیا کیا جائے؟ کیا ہو گیا؟ آپ ایسی تعلیم دے کر کے اپنی بچیوں کو، جوان بچیوں کو غیروں کے حوالے کر رہے ہیں. اور اس میں ایک بڑا قصور یہ بھی ہے کہ ہماری بچی 20 سال کی ہو گئی، 25 سال کی ہو گئی، شادی نہیں کر رہی. جب اس کی شادی وقت پہ نہیں کی جائے گی، ماحول گندا ہے، چاروں طرف سے فحاشی اور ریانیت، ننگا پن دعوت دے رہا ہے گناہوں کی، اور ہم نے شادی کی نہیں، ذرا کسی سے رابطہ ہوگا، آپ کی ساری محبتیں بالائے طاق رکھ کر کے اس کے ساتھ چلی جائیں. تو اس لیے کوشش ہو بچی کی 20 سال کے اندر شادی کر دو. انتظار نہ کرو کہ جناب لڑکا ملے کیسا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، اپنا مکان ہو، اپنا کاروبار ہو، اور خوبصورت ہو، خاندانی ہو، فلاں ہو، چنا ہو، یہ سب دیکھتے رہو، اور پھر دیکھتے دیکھتے بچی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، کہیں اور چلی جائے، یا گناہوں کے اندر ملوث ہو جائے. گنہگار کون ہوگا؟ باپ گنہگار ہوگا جس نے شادی میں تاخیر کی ہے. باپ گنہگار ہوگا جس نے شادی میں تاخیر کی ہے. زیادہ اچھے کی تلاش میں بعض لوگ اپنی بچیوں کی عمریں وہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے رشتے نہیں آتے. اتنے زیادہ اچھے کی تلاش میں نہ رہو، مناسب رشتہ ملے
فوراً نکاح کر دو. اس کے کھانے پینے کا نظم اللہ کے ذمے ہے، باپ کے ذمے نہیں ہے. باپ کے ذمے نہیں ہے. باپ سوچتا ہے میں فقیر کو کروں گا کہاں سے کھلائے گا. ارے فقیر کو کرو گے، فقیر کو امیر کرنا بھی اللہ کا کام ہے، اور امیر کو فقیر بنانا بھی اللہ کا کام ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دیکھ کر کے کروڑ پتی ہے، معلوم ہوا چند سالوں میں بھیک کا پیالہ ان کے ہاتھ میں تھا. کتنے لوگ ایسے ہیں بچی کو شادی کی تھی غریب دیکھ کر کے، لیکن اس کا نصیب اس کے ساتھ جڑا، معلوم ہوا اب لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہے. تو اس چکر میں مت رہا کرو کہ بیٹی کو ہم اگر اس کے ہاتھ دے دیں گے کیا بنے گا. میں کہا کرتا ہوں آپ سوچو، اللہ کے نبی نے فاطمہ کو کس کو دیا تھا؟ علی کو دیا تھا نا. علی جب رشتہ لے کر کے آئے ہیں تو حضرت علی صرف لنگی باندھے ہوئے تھے، اوپر کے تن پر کپڑا بھی نہیں تھا، اوپر جسم کھلا ہوا تھا، صرف لنگی باندھے. خود رشتہ لے کر آئے تھے کہ اللہ کے نبی فاطمہ کو میں اپنے لیے قبول پسند کرتا ہوں، آپ نکاح کر دیں. سر جھکا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تیرے تن پہ تو کپڑے بھی نہیں ہیں، تیرے پاس مکان بھی نہیں ہے، تیرا کاروبار بھی نہیں ہے، تیرے پاس کوئی جمع پونجی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا میری بیٹی کو کھلائے گا؟ میری بیٹی تو میرا جگر گوشہ ہے، میں اس کو سب سے زیادہ پیار دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں دیکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف اتنا پوچھا حق کے مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں، میری یہ زرہ ہے بس میرے پاس، لڑنے کے کام آتی ہے. آپ نے فرمایا اس کو بیچ جا کے اور اس سے حق کے مہر ادا کرنا، یہ واجبی حق ہے. باقی یہ نہیں کہا کہ تو کما کے کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا، اور گھر بنا کے دے گا کہ نہیں دے گا، کچھ نہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے کیا، اور کرنے کے بعد میں کیا ہوا؟ فاقے بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کئی دن کے فاقے ہوئے، ایسے فاقے ہوئے کہ فاطمہ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، حسن حسین سے چلا نہیں جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے کبھی شکایت نہیں کی. تو اس لیے بیٹیوں کا رشتہ دیکھو دین دیکھ کر کے، بیٹیوں کا رشتہ دنیا دیکھ کے مت کرو. بیٹیوں کا رشتہ دیکھو کہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. آپ نے دیکھا بہت بڑا دنیا دار ہے اور رشتہ کر دیا، معلوم ہوا آپ کی بیٹی سے تو رشتہ ہو گیا، 4 پہلے سے اس کے پاس موجود ہیں، 4 سے تعلق پہلے سے قائم کیے ہوئے. وہ آپ کی بیٹی کو محبت دے گا؟ اس کا دل تو 4 جگہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے دین دیکھ کر کے تو ہماری بچیاں اس وقت بچیں گی ہم جب پہلے ان کے کیا کر دیں، جلدی سے جلدی رشتے کریں، نکاح کر دیں، اور ایسی تعلیم گاہوں میں آپ تعلیم نہ دیں جس کی وجہ سے ہماری بچی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں اسکول فلاں کالج بہت اچھی تعلیم ہے، اچھی تعلیم ہے لیکن تربیت تو بالکل دو کوڑی کے نہیں ہے. تربیت تو عیسائیت کی دی جا رہی ہے، تربیت تو ہندوازم کی دی جا رہی ہے. آپ نے تعلیم کو دیکھا، تربیت کو نہیں دیکھا. ہم کہیں گے آپ چھوٹے اسکول میں پڑھا لو، تعلیم چاہے کمزور رہ جائے، کیا اس کو نوکری کرانا ہے، اس کو ایئر ہوسٹس بنانا ہے، دکان پہ کھڑا کرنا ہے، یا اس کو کسی اور آفس میں آپ کو بھیجنا ہے جا کے نوکری کرے گی؟ ایسے بے غیرت لڑکے کے ساتھ شادی مت کرنا جو آپ کی بچی سے کمائی کروائے، وہ بے غیرت ہے. ایسے باغیرت سے کرنا کہ ہماری بچی گھر میں رہے گی، یہ کما کر لا کے دے گا، کھائے گی عزت کے ساتھ، وہ کیوں کمائی کرے گی؟ عورت کو اللہ نے ہمیشہ کیا ہے، دوسروں کے ذمہ رکھا ہے. باپ کے گھر میں رہے گی، باپ کما کر کے دے گا، کھلائے گا. باپ نہ رہے تو بھائی کھلائے گا. شادی ہو گئی تو شوہر کھلائے گا. شوہر مر گیا تو بیٹا کھلائے گا. کبھی بھی ذمہ داری عورت کے کندھوں پہ اللہ نے رکھی نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہر گھر کے اندر خدا نہ کرے یہ آندھی چل جائے. اللہ ہمیں معاف کرے اور اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنے.